السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست اب آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے اگر میرے چینل پر نئے ہو تو لازمی یار چینل کو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ بقرہ اس کا جناب ایک رکوع ہم پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور تلاوت آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، اور جن لوگوں نے سیکھنا ہے وہ غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بڑا سرور اور دل کو سکون ملے گا۔ یقینی بات ہے کہ یہ ایک واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو مسلمان کے دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ جناب اعلیٰ موسیقی روح کی غذا ہے۔ او ظالموں، موسیقی روح کی غذا نہیں ہوتی، قرآن مجید کی تلاوت روح کی غذا ہے۔ میں بالکل سادہ اور بغیر کسی جناب اعلیٰ ایکو وغیرہ یا کوئی سسٹم کے بغیر سادہ انشاءاللہ پڑھتا ہوں، اور سادگی کے لحاظ کے ساتھ اس کے اندر کوئی ایفیکٹ وغیرہ میں نہیں لگاتا، سادہ پڑھتا ہوں تاکہ سب دوستوں کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آئے اور سارے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو بھائیوں، ہم انشاءاللہ اب قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ تو اب ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کا تلاوت اور ترجمہ ساتھ میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں چند معروضات سن لیں۔ سورہ بقرہ برادران اسلام مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر 40 رکوع ہیں اور 286 تقریباً کم و بیش آیت مبارک ہیں۔ برادران اسلام اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ برادران اسلام اور بھی بہت سارے احادیث مبارک ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک چیز کسی نہ کسی کی سردار ہے، لیکن فرمایا کہ سورہ بقرہ تمام صورتوں کی سردار ہے، اور اس کے اندر فرمایا کہ ایک آیت وہ ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، جس کا نام آیت الکرسی ہے۔ تو برادران اسلام اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اسے گھر کے اندر پڑھا کرو۔ اور ایک اور روایت سماعت فرماؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت ضرور کیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے گھر کے اندر کوئی مصائب، کوئی ناگہانی، یعنی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت
انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ قرآن مجید کے تو آپ محبت کے ساتھ پڑھا کریں اور سنا کریں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ کے اندر آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیں اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا ترجمہ خدا جانتا ہے اور خدا کا محبوب مصطفیٰ جانتے ہیں۔ فرمایا وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اور وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جن کی قصت میں کفر ہے اور ان کے لیے برابر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اور اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔